شک کہ جسے غریب نینوا اب عبداللہ الحسین کی فرش ازا پر بیٹھنے کا ادب آ جائے گا، اسے سفینہ نجات کا وہ مسافر بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی سبحان وہ اس کی طرف رغبت دلائے گا۔ اچھا، سب سے سبحان پہلے مولا کی مجلس میں آنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ پہلے تو گھر سے چلتے ہیں، جی بالکل، باوضو ہو کر چلنا چاہیے، بے اور شک باوضو بے ہو کر شک، چلنا، کیونکہ جب اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلو تو اسلحہ لے کر نکلو، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، امن کے زمانے میں بھی اسلحہ لے کے چلیں جنگ کے زمانے میں اضطراب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو چلیں اسلحہ لے کے جائیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس اسلحہ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں کیا تو بات ہے، اس اسلحہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو تمہیں خدا کریم کا قرب عطا کرتا ہے۔ کہ کون سا اسلحہ؟ سبحان کہا کہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلو، اور سبحان پہلا قدم جب نکالو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یعنی یہ آداب ہیں عام زندگی میں باہر جانے کے لیے۔ اب آپ اور میں جا رہے ہیں مجلس حسین میں، فرش اللہ، ازا کے اوپر، اس جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں فرشتے ہم مجلس ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور پھر کئی پہر ایسے گزرتے ہیں کہ جہاں فرشتوں کی آمدگت رہتی ہے، اور جہاں جہاں سے یہ فرشتے جو مجلس میں ہوتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں تو جس جس طبقات سے گزرتے ہیں تو وہاں کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہ تمہارے وجود سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، ہمیں یہ خوشبو بےتاب کر رہی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پر گئے تھے کہ جہاں نواز رسول اب عبداللہ الحسین، بی بی زہرا سامنے اللہ کا لال، مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب کا فرزند، ان کے فضائل اور مصائب بیان کیے جا رہے تھے۔ وہاں جو لوگ تھے یہ ان کے وجود کی خوشبو ہے نا۔ اب پہلی بات تو یہ کہ جب گھر سے نکلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب مجلس میں جا رہے ہو یہ انویٹیشن ہے، آپ کے پاس ایک کارڈ آیا ہے، ایک وینیو آیا ہے کہ تم نے حسین کی مجلس میں جانا ہے۔ اب یہ سبحان روح کی بے قراری ہے کہ جو ہمیں فرش عذاب پر لے آتی ہے۔ اب نہ بے صرف یہ شک، کہ ہم آئے، وضو آنا چاہیے۔ اب جب ہم جتنے قدم اٹھا رہے ہیں مولا کی مودت اور محبت میں آ رہے ہیں نا، تو خدائے کریم اجر و ثواب لکھتا چلا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سفینہ نجات کے مسافر ہیں۔ اب جب فرش عذاب پر آئے تو پھر ہم نے اور آپ نے بہت ساری روایتوں میں سنا ہے کہ ہمارے چوتھے امام جو ہیں وہ دہلیز پر کھڑے ہو کر مومنین کو استقبال کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور انہیں سب سے پہلے اگر مومنین کی ملاقات ہوتی ہے تو چوتھے امام سے ہوتی ہے کہ جو صدر دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے بابا کے چاہنے والوں، ان کو پرسہ دینے والوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جیسے آپ کو اور مجھے یہ تھوڑی دیر ملی ہے، اب یہ کس لیے ملی ہے؟ یہ وقت جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ہم نے ان کا وقت لیا ہے۔ اب اس وقت کا کیا کیا بات، وقت بنتا ہے، کیا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں ان باتوں کی طرف متوجہ دلائیں بے شک اور بے اپنی شک، توجہ بھی رکھیں کہ اگر خدا کریم نے ہمیں بیان کی توفیق عطا کی ہے تو یہ یاد رہے کہ زبان اس نے اپنے ذکر کے لیے دی، دل و سبحان اللہ، دماغ اس نے اپنی نعمتوں کے شکر کے لیے دی، اور بے وجود شک، اپنی اطاعت اور بندگی کے اوپر عمل کے لیے دی۔ اگر یہ سب کام ہم کرتے ہیں تو خدائے کریم کی بارگاہ میں پروردگار مولا کی فرش عزا پر جو آتے ہیں انہیں وہ کرامت عطا کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ سفینہ نجات کے خود بھی سوار ہیں اور بے دوسروں شک کو بے بھی شک، سوار کراتے ہیں،